ایوری ون اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل. آج کی ویڈیو ہماری ہوگی ویسٹرن پولیٹیکل تھنکرس کے بارے میں. ان کی کمپیریٹیو انالیسس اسٹریٹجی کیا ہوگی. آج کے ویڈیو میں آپ لوگوں کو یہ سمجھاؤں گا. تو چلیے اپنی اسکرپٹ کی طرف چلتے ہیں. اچھا، پولیٹیکل سائنس کی پیپر یہ جو آج کی ویڈیو ہماری ہوگی یہ پولیٹیکل سائنس کی پیپر 1 کے بارے میں ہوگی. اس میں زیادہ تر انفلوئنشل ویسٹرن پولیٹیکل تھنکرز ہیں. ان کی آئیڈیا ہے انہوں نے پولیٹیکل سسٹم کو کس طرح ڈیفائن کیا، اور انہوں نے یہ ہزاروں سال، یہ 2000 سال پہلے، 3000 سال پہلے اس طرح سے انہوں نے، یہ تھنکرز تھے، انہوں نے ایک آئیڈیا نکالا جو ان کی آئیڈیا سے آج ہمارا پولیٹیکل سسٹم شیپ میں آیا، وجود میں آیا. تو بجائے یہ کہ آپ ان کو میمورائز کر لیں یا رٹا لگائے، آپ اسٹریٹجی کو سمجھیں کہ اس کی کمپیریٹیو اسٹریٹجی کیا ہے، اس کو آپ کس طرح سے کر سکتے ہیں. تو آپ اس کی اسٹریٹجی کو سمجھیں، ہر ایک کی تھنکر کے اپروچ کو آپ سمجھیں کہ ہر ایک نے اپنے وقت میں کون سی آئیڈیا یا کون سی چیزیں مختلف متعارف کرائی تھی، جس نے یہاں تک جس نے اس وقت کے مسائل کو بھی حل کیا تھا اور آج کے ماڈرن سسٹم میں بھی بڑا کردار ادا کیے. تو چلیے ان میں سے سب سے پہلے نام جو آتے ہیں وہ یہاں پہ تو مینشن نہیں ہے، لیکن سب سے پہلے نام جو آتا تھا وہ سوکریٹیز ہے. سوکریٹیز کا بھی وہ بھی انفلوئنشل پولیٹیکل تھنکر تھا. ان کی بھی آئیڈیل اسٹیٹ کے بارے میں ایک نظریہ تھا، ایک ویو تھا. اسی طرح سے پھر انہوں نے سوسائٹی کو بھی ڈیفائن کیا تھا. پھر اس کے بعد پلیٹو اس کا شاگرد تھا، اسٹوڈنٹ تھا. ان کی اپنی ایک پولیٹیکل تھنکنگ تھی. ان سے سوکریٹیز سے کیا اختلافات تھے وہ بھی پولیٹیکل سائنس، وہ بھی اسٹڈی کرنا ضروری ہے. پھر آتے ایرسٹوٹل. تو ان کی یعنی ایرسٹوٹل ہو گیا، میکیویلی ہو گیا، ہابز، لوک، روسو، ان سب کی اپنی پولیٹیکل تھنکنگ تھی. ان سب کا اپنا ایک آئیڈیل اسٹیٹ کے متعلق ایک نظریہ تھا. پھر اس نظریے کو انہوں نے اس میں ایک انسان کے، ایک ہیومن بینگ کے رول کو کس طرح سے ڈیفائن کیا، اور پھر انہوں نے یعنی ان کے لیے کیا باؤنڈریز مقرر کی، کیا لا مقرر کیا، کیا کچھ کیا. یہ ساری چیزیں ہر پولیٹیکل تھنکر کی اپنی اپنی ویو ہے. تو اس کو آپ نے الگ الگ آپ نے اس کو اسٹڈی کرنے، اور اس کو پھر آپ نے بیسیکلی یہ آپ شروع کر سکتے ہیں سوکریٹیز سے. سوکریٹیز کا اپروچ زیادہ کمیونسٹ تھا. ان کو اب ساری ویڈیو میں میں بتا نہیں سکتا، تو سب سے پہلے آپ نے وہاں سے شروع کیا، پھر دھیرے دھیرے کر کے آنے مجھے جو لگتا ہے یہ میجر پولیٹیکل تھنکرز ہیں. تو ان کو آپ اچھی طرح یاد کر لیں یا ان کو اب اچھی طرح سے آپ ان کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں. ان کی اسٹریٹجی کو آپ سمجھیں. اسٹریٹجی میں آگے سمجھاؤں گا آپ کو، اور کیونکہ اس پہ بعد میں آپ سے کویشچن پوچھا جائے گا، تو یہ آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے کہ کون سے پولیٹیکل تھنکر کے وقت کون سی آئیڈیا نے جنم لیا تھا یا اس کا ویو کیا تھا. تو یہ آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے. اچھا، یہاں پہ بھی ہے اسٹیٹ، اتھارٹی، لبرٹی اینڈ گورننس. ہر ایک نے اپنے نظریے کے مطابق اس کو ڈیفائن کیا، جو کہ ایک دوسرے سے یونیک ہے. اچھا، امپورٹنس آف کمپیریٹیو اسٹڈی. دیکھیے ہر ایک کی اسٹڈنگ تھنکرز ان آئسولیشن کمپیئر دیئر آئیڈیاز. studying rather than studying thinkers in isolation, compare their ideas. اچھا، فار ایگزامپل ہابز ورسز لاک آن سوشل کانٹریکٹ. پھر آتا ہے لوک ورسز روسو آن پاپولر سوورینٹی. پلیٹو ورسز ایرسٹوٹل آن آئیڈیل گورننس. تو اس ہر ایک کو آپ کمپیئر کریں تو وہ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں. یا اگر آپ علیحدہ کریں، یعنی ہر ایک کی، یعنی یہاں پہ ہر ایک کی اسٹریٹجی، ہر ایک کی کانٹریکٹ تھیوری، پاپولر سوورینٹی اور آئیڈیل گورننس کے متعلق اپنی ایک نظریہ تھا. باقی آپ پہ ڈپینڈنٹ کرتے ہیں کہ آپ اس کو کس طرح سے سمجھتے ہیں. یا آپ کے لیے ایک تو کمپیئرنگ کا میتھڈ بھی ہے، ایک علیحدہ بھی ہے. تو وہ آپ پہ ڈپینڈ کرتے ہیں کہ آپ اس کو کس طرح دونوں آپ اگر کریں، کمپیریزن کا کریں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. اگر آپ علیحدہ کریں تو یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اچھا، پھر آتا ہے اسٹرکچرنگ کمپیریٹیو آنسرز. وین آنسرنگ کویشچنز اباؤٹ پولیٹیکل تھنکرز اسٹارٹ ود بریف انٹروڈکشن ٹو بوتھ تھنکرز. دیکھیے سب سے پہلے اس کی تھنکرز کی انٹروڈکشن دے کہ اس تھنکر کی کیا آئیڈیل اسٹیٹ کی کیا ویو تھی انہوں نے، یا ان کی پولیٹیکل تھنکنگ کیا تھی، آپ اس پہ دیں. اچھا، پھر اس کے بعد آئیں ان کی کمپیئر کریں ان کی ہیومن نیچر کو، رول آف اسٹیٹ کو، پولیٹیکل اتھارٹی کو اور انڈیویجول فریڈم کو آپ کمپیئر کریں. پھر اس کے بعد دے کرٹیکل ایویلیویشن کو آپ کنکلوڈ کریں کہ ان کی کرٹیکل ایویلیویشن کیا ہے، اور ان کی یعنی ان کی کرٹیسزم کیا ہے، کرٹیکل ایویلیویشن کیا ہے، یا ان میں کوئی فلاس تھی. آخر میں آپ اس کو ایکسپلین کریں. پھر آتے ایڈنگ کنٹمپریری ریلیونس.
Another powerful strategy is linking classical theories with modern politics. For instance, social contract theories influence modern constitutional systems. تو آپ یعنی اس وقت کے جو آئیڈیاز تھے کلاسیکل تھیوریز تھے آپ ان کو لنک کر سکتے ہیں آج کے ماڈرن پولیٹیکل سسٹمز کے بارے میں کے ساتھ کمپیئر کر سکتے ہیں. پھر آتے آئیڈینٹیفائی لبرٹی identify or ideas of liberty shape democratic governance today. تو آپ یعنی اس وقت کے جو کلاسیکل تھیوریز تھے آپ ان کو ماڈرن پولیٹیکل تھیوریز کے ساتھ لنک کر سکتے اور ان کو ایکسپلین کر سکتے اپنے پیپر میں. تو بیسکلی ان کی اسٹریٹجیز کیا ہے لرن کرنے کی. ایک اسٹریٹجی یہ ہے کہ آپ اس کو کمپیریزن کے ساتھ لرن کریں. دوسری اسٹریٹجی یہ ہے کہ آپ ان کو انڈیویجولی ان کو اسٹڈی کریں اور پھر یعنی بہت آخر میں یہ کمپیریزن پہ ہی آتا ہے. تو آپ اگر کمپیریزن پہ کریں جو جس میں آپ کمفرٹیبل فیل کریں آپ اسی حساب سے ان کو اسٹڈی کریں. تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو. امید ہے آپ لوگوں کو بہت کچھ کنفیوژن ہوگا یا کوئی اس طرح کی آئیڈیاز تھے وہ آپ کو کلیئر ہوئے ہوں گے. اور آج کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.